فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور علم رکھنے والوں کے لیے ہم آیات کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، فَإِن تَابُوا، جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک عمر ظلم و زیادتی کی، آج توبہ کرنے سے وہ ان کے برابر بلکہ بھائی بن گئے۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو قدیم ظلم سہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ معاشرتی قانونی حیثیت سے ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ اسلامی بھائی چارے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اہم نکات۔ نمبر 1، مسلم دینی برادری میں داخل ہونے کے لیے توبہ کے ساتھ عمل، نماز و زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، برادر کی تعبیر اسلامی مساوات کا اہم ترین نمونہ ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین کی عیبجوئی کرنے لگ جائیں تو کفر کے اماموں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، کفر کی امامت کرنے والوں میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بدعہدی اور دوسری دین کی عیبجوئی۔ نمبر 2، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، دین کی عیبجوئی میں قرآن کی عیبجوئی، رسول کی عیبجوئی وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس عیبجوئی کی وجہ سے دوسرے لوگ اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ ضلالت کا سرچشمہ قرار پاتے ہیں اور کفر کے امام ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انہم لا ایمان لہم، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کفر کی اس جڑ اور اس سرچشمے کا مقابلہ کرو، فساد کے اصل منبع کو سامنے رکھ کر جہاد کرو، ان کے ساتھ کسی معاہدے کے بھروسے میں نہیں رہنا چاہیے۔ نمبر 4، لعلہم ینتہون، شاید وہ اس اقدام سے باز آ جائیں، یعنی اس مقابلے کا اصل مقصد کفر کو جارحیت سے باز رکھنا ہے، ان کے خلاف جارحیت کرنا مقصود نہیں ہے۔ واضح رہے کہ آیات قرآنی کسی قوم کے بارے میں نازل ہوتی ہیں لیکن وہ اس قوم تک محدود رہتی ہیں۔ بفرمان حدیث آیات قرآنی آنے والوں پر ایسی ہی صادق آتی ہے جیسے گزشتگان پر صادق آتی ہے، اور ایک تفسیری کلیہ ہے کہ لفظ کے عموم کو دیکھا جاتا ہے، نزول آیت کے سبب خاص کو نہیں۔ اس واضح مطلب کی روشنی میں ہم درج ذیل احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، پیج نمبر 447 ہے، نے بصرے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ آگاہ رہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وصیت فرمائی اور فرمایا، اے علی، آپ کو جنگ لڑنا ہوگی، عہد شکن گروہ سے، باغی گروہ سے، خارجی گروہ سے۔ الدار المنصور میں آیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت اس آیت کی تلاوت ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ما قتل اہل حاضر آیا بعد، ابھی اس آیت کے مصداق لوگوں سے قتال عمل میں نہیں آیا۔ اور قرب الاسناد صفحہ نمبر 46 میں، امالی مفید نمبر 334 پیج میں، عیاشی میں، امالی شیخ توسی 113 میں اس موضوع پر قابل مطالعہ روایات موجود ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، اسلامی نظام و دستور پر نکتہ چینی اور عیب جوئی کرنا کفر کی رہنمائی کرنا ہے۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، نمبر 2، مسلمانوں کو کفر کے سرچشمے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ،
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ پہلی بار تم سے زیادتی میں پہل بھی کی انہوں نے کی تھی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. تفسیر آیات نمبر 1. الا تقاتلون قوما. اس آیت میں مشرکین کی طرف سے گزشتہ 22 سالوں میں ہونے والی زیادتیوں کا ذکر ہے جن کی بنا پر آج ان سے کسی قسم کی نرمی برتنے کا جواز نہیں رہا اور نہ ہی لوگ کسی رعایت کے قابل رہے. نمبر 1. نکثوا ایمانہم. ان لوگوں نے حدیبیہ میں جس معاہدے کی پاسداری کرنے کی قسمیں کھائی تھیں ان کو توڑ دیا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. پیج نمبر 448 ہے، اس میں لکھا ہے نمبر 2. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ. رسول اللہ کو مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، بلکہ ان کو مکے جیسے حرم الہی اور ان کی جگہ پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. بعض کے نزدیک وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا سے مراد مدینہ سے نکالنے کا ارادہ کیا جو مشرکین نے جنگ احد کے موقع پہ کیا تھا. بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد فتح مکہ کے موقع پر مشرکین نے رسول کو مکے سے نکالنے کا قصد کیا تھا. اس سے مراد ہجرت نہیں ہو سکتی چونکہ یہ معاہدہ توڑنے کے بعد کا واقعہ ہے. نمبر 3. وَهُمْ بَدُوكُمْ. جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں سب میں ان لوگوں نے پہل کی. اس میں مستشرقین کے معائنہ دانہ الزام کا رد ہے کہ اسلام کی جنگیں جارحانہ تھیں. اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام جنگوں میں مشرکین نے پہل کی تھی. اسلام نے اپنے دفاع کی جنگ لڑی ہے. نمبر 2. اتخشونہم. لہٰذا آج مشرکین کو اگرچہ آئندہ حد سے منع کیا ہے اور تمام مشرکوں سے معاہدے کو بایک جنبش قلم منسوخ کیا ہے، اس سے یہ امکان ہنوز باقی ہے کہ پورے ملک کے مشرکین جمع ہو جائیں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تاہم تمہیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. کل بے سر و سامانی میں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے. آج تم ملک کے بڑے حصے پہ قابض ہو اور مشرکین میں کوئی قابل توجہ طاقت بھی باقی نہیں رہی. اس کے باوجود اتخشونہم. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ ڈرنا اس ذات کی ناراضگی سے چاہیے تھا جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی حکومت ہے. اہم نکات. نمبر 1. کافر جنگ و جارحیت میں پہل کرتا ہے. نمبر 2. صرف مومن کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويعذب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ان سے لڑو تاکہ تمہارے ہاتھوں اللہ انہیں عذاب دے اور انہیں رسوا کرے اور ان پر تمہیں فتح دے اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے اور ان کے دلوں کا غصہ نکالے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. پیج نمبر 449 ہے جس میں تفسیر آیات لکھی ہے کہ ان سے جنگ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے مشیت و ارادے کے لیے سبب بنائے گا اور تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب دے گا. اس سے ان مسلمانوں کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی جن کو ان مشرکوں نے آزار پہنچایا تھا اور مسلمانوں کی فتح و نصرت دیکھ کر ان ظالموں کے بارے میں جو غیظ و غضب ہے وہ فروغ ہو جائے گا. کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے، دوسرے لفظوں میں کفار کے خلاف جہاد کرنے کے درج ذیل نتائج ہیں. الف یعذبہم اللہ. مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ ان کو عذاب دے گا. بے و یخزہم. جیسا کہ بدر و دیگر جنگوں میں کافروں کو رسوائی اٹھانا پڑی. جیم و ینصرکم علیہم. کفار کے خلاف اللہ کی نصرت و یاری حاصل ہوگی. واو یشفی صدور قوم مؤمنین. مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا. ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ. یہ فتح و نصرت ان مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی جو کفار کے مظالم کی وجہ سے غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے. واو وَيَتُوبُ اللَّهُ بِأَيْنَ. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. اگر کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی. لطیفہ. انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے یا مجبور؟ اہل سنت کے یہاں دو نظریے ہیں. ایک اشعری مذہب کا جو جبر کا قائل ہے اور اہل سنت کا اکثریتی مذہب ہے. دوسرا معتزلہ کا جو خود مختاری اور تفویض کا نظریہ رکھتا ہے.
یہ مذہب آج کل تقریباً متروک ہو چکا ہے۔ اشعری مذہب والے اپنے نظریہ جبر پر اس آیت کے جملے یعذبہم اللہ بایدیکم سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے عذاب کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور یہ فعل مسلمانوں کے ہاتھ سے صرف آلے کے طور پر صادر ہو رہا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ تمام افعال اللہ کے ہیں، بندے تلواروں اور نیزے کی طرح صرف آلہ ہیں۔ امام معتزلہ جبائی نے جواب دیا کہ اگر تمام افعال اللہ کے ہیں اور انسان صرف آلہ ہے تو کیا یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ اللہ مومنوں کو کافروں کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے؟ اللہ کافروں کی زبان سے انبیاء کی تکذیب کرتا ہے اور ان کی زبان سے اللہ مومنوں پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ تمام افعال کا خالق تمہارے نزدیک صرف اللہ ہے، بندے تو تلواروں اور نیزوں کی طرح صرف آلہ ہیں۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر نمبر 3 کے پیج نمبر 16 میں اس آیت کے ذیل میں اس بات کا جواب دیا ہے جو کہ ایک لطیفہ ہے۔ کہتے ہیں پیج نمبر 450 ہے، کہتے ہیں کہ اوپر کی باتیں جو ہمارے نظریے کے لیے لازم آتی ہیں ہمیں قبول ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ تاہم ان باتوں کو ہم زبان پر نہیں لاتے۔ ہم نے مقدمہ تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے مصری اساتذہ کہتے ہیں کہ ہم نظریہ جبر کو سرے سے اپنے عوام کے لیے بیان نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں جب خود نظریہ جبر ناقابل بیان ہے تو اس نظریے کو لازم آنے والی باتیں امام راضی کے لیے کیسے قابل بیان ہوں گی؟ امامیہ کا موقف یہ ہے کہ نہ جبر ہے نہ تفویض، طاقت اللہ کی طرف سے، استعمال بندے کی طرف سے، امکان اللہ کی طرف سے، انتخاب بندے کی طرف سے، بازو اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے غرق ہونے والے کو بچانا یا یتیم کے منہ پہ تماچا مارنا بندے کے اختیار میں ہے۔ اختیار دینے کے بعد امتحان ہوتا ہے، دو راستے ہوں تو اختیار ہوتا ہے، راستہ ایک ہی ہو تو جبر ہوتا ہے، جبر کے ساتھ امتحان نہیں ہو سکتا، تو بندے کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاتھ پیر باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے پھر اس کو حکم دیا جائے خبردار جسم کا کوئی حصہ بھیگ نہ جائے، نامعقول ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، مومنین ارادہ الہی کے نفاذ کا ذریعہ بنتے ہیں، یعذبہم اللہ بایدیکم۔ نمبر 2، اللہ کو مومن کی خوشی عزیز ہے، یشفی صدور قوم مؤمنین۔ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون۔ کیا تم لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا بھیدی نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، ام حسبتم، اظہار ایمان و عقیدے کے لیے زبان ہلانا نہایت آسان کام ہے، مگر اس زبانی دعوے کے پیچھے دل میں کیا نظریہ چھپا ہوا ہے، اس کا اظہار صرف آزمائش ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ پیج نمبر 451۔ لہذا ضمیروں کا فروش کرنا اور دلوں میں چھپے ہوئے کافرانہ بھیدوں کو تشت اذبام کرنا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت میں ہے۔ نمبر 2، ولم یتخذوا، ان آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول کریم کی زندگی کے آخر میں منافقوں اور کمزور ایمان والوں کی قابل توجہ تعداد میں افراد مشرکین کے ساتھ رابطے میں تھے اور بہت سے لوگوں کی کرتوتوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، لہٰذا یہ ضروری بات ہے کہ کسی ذریعے سے یہ بات سب کے سامنے آ ہی جائے کہ سچے مومن کون ہیں اور صرف دعویٰ ایمان کرنے والے کون ہیں۔ چنانچہ یہ بات اپنی جگہ ثابت ہے کہ حاتب بن ابی بلتع جو کہ اصحاب بدر میں سے تھے کا مشرکین مکہ کے ساتھ رابطہ تھا اور انہوں نے اہل مکہ کو اطلاع دے دی تھی کہ ان کی طرف سے حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے کے بعد رسول اللہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کا قصد رکھتے ہیں۔ جب اصحاب بدر کا یہ حال ہو تو دوسرے عام لوگوں خصوصاً منافقوں کا کیا ہوگا؟ اہم نکات: نمبر 1، آزمائش سے صالح افراد کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور غیر صالح افراد کے اسرار فاش ہو جاتے ہیں۔ ما كان للمشركين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ مساجد کو آباد کریں، در حال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آتش میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیات: شرک باللہ چونکہ عبادت اور عبودیت کے لیے بالکل منافی ہے، لہذا مشرکوں کو کسی طرح بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجدیں آباد کریں۔
نمبر 1 ان یامرو امارت المساجد سے مراد کیا مساجد کی دیکھ بھال مرمت کرنا یا مساجد میں عبادت کرنا ہے؟ میرے نزدیک ان میں سے دونوں معنی شامل ہیں، یعنی مشترک معنوں میں ہے عمارت المساجد آباد کرنے کو کہتے ہیں، عبادت اور دیکھ بھال دونوں آباد کرنے میں آتے ہیں، لہٰذا اس تعبیر میں مساجد کی تولیت اور ان میں عبادت دونوں شامل ہیں۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کو یقیناً وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہوں، نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1 انما یعمر مساجد اللہ من آمنا، اللہ کی مسجدوں کو آباد اور ان کی تولیت رکھنے کا حق اصولاً ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور شرک کر کے اللہ کی شان میں جسارت نہیں کرتے۔ نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت کے دن اللہ کے حضور میں جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3 وقام الصلاۃ، اسی ایمان کی وجہ سے نماز و روزے کے پابند رہتے ہیں، نماز و زکوٰۃ کے پابند رہتے ہیں۔ نمبر 4 ولم یخشا الا اللہ، غیر اللہ سے خوف کھانا بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے، یہ بھی ان میں نہ ہو تو خانہ خدا کے معمار بن سکتے ہیں۔ آیت کے اس جملے کی روشنی میں وہ شخص مسجد کا متولی نہیں بن سکتا جو دنیاوی مصلحتوں پر دینی قدروں کو قربان کر دیتا ہے۔ اہم نکات نمبر 1 جو نماز و زکوٰۃ کا پابند نہیں اور اللہ کے علاوہ سب کا خوف دل میں رکھتا ہو وہ فرد یا کمیٹی مسجد کے متولی نہیں بن سکتے۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادکاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، ان میں وہ ابد تک ہمیشہ قائم رہیں گے اور بے شک اللہ کے پاس عظیم ثواب ہے۔ شان نزول عباس بن عبد المطلب اور شیبہ آپس میں مفاخرہ کر رہے تھے۔ عباس اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھے حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا شرف حاصل ہے۔ شیبہ کو اس بات پر فخر تھا کہ وہ کعبے کا معمار ہے۔ اسی اثنا میں حضرت علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا اگرچہ میں آپ دونوں سے کم عمر ہوں مگر جو شرف مجھے حاصل ہے وہ آپ دونوں کو حاصل نہیں ہے۔ دونوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ میں نے تلوار سے آپ دونوں کی ناک رگڑوا دی جس کی وجہ سے آپ دونوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اس پر آیت حضرت علی علیہ السلام کے موقف کی تائید میں نازل ہوئی۔ اس مضمون کی روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ خود عباس، ابو ذر، بریدہ، محمد بن کعب اور انس وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر طبری پیج نمبر 59 59:10 اسباب النزول صفحہ 182، تفسیر خازن، تفسیر معلم التنزیل، جامع الاصول ابن اثیر 477، تفسیر نیشا پوری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، فتح القدیر، یہ در ذیل آیا 454 پیج ہے۔
تفسیر آیات نمبر 1، اجعلتم سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا قابل فخر منصب سمجھا جاتا تھا۔ یہ منصب ابن مناف کی اولاد میں رہا، چنانچہ عباس بن عبد المطلب اس پر منصب پر فائز تھے۔ آج بھی سقایۃ العباس کی جگہ چاہے زمزم کے جنوب میں معروف ہے۔ آیت میں پانی پلانے کے ساتھ ایمان کا ذکر ہے، جبکہ دوسری طرف ایمان کا ذکر ہے، لہذا آیت میں پانی پلانے کے ساتھ ایمان کا ذکر نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف ایمان کا ذکر ہے، لہذا یہاں ایمان قبول کرنے سے پہلے کے عمل اور ایمان کے ساتھ بجا لانے والے عمل کے درمیان موازنہ ہے۔ شان نزول کے مطابق چونکہ طرفین ایمان لانے والے تھے، اس لیے دوسری آیت میں ایمان کے ساتھ ہجرت کا بھی ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موازنہ ایسے دو طرفین میں ہے جن میں سے ایک نے ہجرت کی ہے، دوسرے نے ہجرت نہیں کی، اور ساتھ جہاد کا بھی ذکر آیا ہے۔ سقایت حجاج سے جہاد بہتر ہے۔ ایمان اگر ہجرت کے ساتھ ہو تو وہ ایمان بہتر ہے۔ نمبر 2، الذین آمنوا وہاجروا، اس آیت میں واضح لفظوں میں فیصلہ ہے، ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قیمت اور وزن نہیں ہے، اور ہجرت سے عمل کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایمان و خلوص سے خالی تعمیر مسجد اور حاجیوں کی خدمت پر ایمان و جہاد کو فضیلت دیتے ہوئے اس مومن و مجاہد کے لیے درج ذیل فضائل بھی بیان ہوئے۔ نمبر 1، وہ نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں، اعظم الدرجہ۔ نمبر 2، کامیابی انہی کو حاصل ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ نمبر 3، جنت و رضوان، رحمت کی نوید، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان۔ نمبر 4، ابدی نعمت کی نوید، لہم فیہا نعیم مقیم۔ نمبر 5، جنت میں دائمی زندگی کی نوید، خالدین فیہا ابدا۔ نمبر 6، اجر عظیم کی بشارت، اس کے علاوہ ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ فاعل میں اگر حسن نہیں ہے تو فعل کا حسن فائدہ نہیں دیتا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارت المسجد الحرام۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تمہارے آبا اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے بس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں۔ تفسیر آیات، خطاب اہل ایمان سے ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان کا شائبہ موجود ہے تو اس دل میں ایمان کے منافی چیزوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ کسی کے دل میں ہوگا تو بلا شرکت غیر ہو جائے گا، دل پر صرف اسی کی حاکمیت ہوگی۔ اس عقیدے کے ساتھ کسی اور چیز کی ولایت اور حاکمیت کا مطلب اس عقیدے کی نفی ہوگا۔ یہاں چونکہ ایمان کی ولایت اور حاکمیت کے مقابلے میں قریبی غیر مومن رشتہ داروں کی بالادستی کا ذکر ہے، اس لیے باپ اور بھائی کے ذکر پہ اکتفا کیا گیا اور بیٹوں اور دیگر دنیاوی مال و متاع کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ بالادستی اور حاکمیت باپ اور بھائی کی طرف سے قائم ہونے کے امکان ہے۔ کافروں کی ولایت کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ کافر باپ اور بھائی کی بالادستی اور ولایت قبول نہ کرنے کا حکم ہے۔ کافر والدین سے قطع تعلق کرنے کا حکم نہیں فرمایا، چنانچہ سورہ لقمان میں مشرک والدین کی اطاعت نہ کرنے کا حکم فرمایا اور ساتھ یہ حکم دیا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں تو ان کافروں سے نیکی اور عدل و انصاف سے پیش آنے کو بھی ممنوع قرار نہیں دیا جو مسلمانوں سے حالت جنگ میں نہیں ہیں۔ اہم نکات، دل میں ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ وہ دل غیر اللہ کا محکوم نہیں ہوتا۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجئے تمہارا باپ، آبا اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری
اور تمہارے وہ اعمال جو تم کماتے ہو، پیج نمبر 456 میں جاری ہے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے، تمہاری پسند کے مکانات اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ تشریح کلمات میں لکھا ہوا ہے، کساد کاف سین دال کا سادہ، کسی وجہ سے تجارتی مال کی طرف لوگوں کی رغبت نہ ہونا، ضد نفاق ہونا۔ تحقیق فی کلمات القرآن، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، تشریح کلمات کے نیچے۔ اور پھر تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ مومن کی ترجیحات مومن کو اپنے غیر مومن رشتہ داروں کے ساتھ دو حالتیں پیش آ سکتی ہیں۔ نمبر 1، خالصتاً انسانی حالت، جس میں ان رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اپنے کسی دینی موقف کے ساتھ متصادم ہونے کا باعث نہیں بنتا۔ اس صورت میں ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا اور انسانی جذبات کا پاس کرنا، ان پر احسان اور نیکی کرنا نہ صرف اپنے دینی موقف کے ساتھ متصادم نہیں ہے، بلکہ مومن کی دینی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبَہُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا۔ نمبر 2، وہ حالت جس میں ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا ان کی رضائے جوئی کرنا دینی موقف کے ساتھ متصادم ہونے کا باعث بن جاتا ہے، یا اسے دین یا رشتہ داروں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہی مسئلہ دنیاوی مال و متاع کے بارے میں بھی پیش آتا ہے کہ مال و متاع کا آشانہ و تجارت کبھی دینی اصول کے ساتھ متصادم ہوتے ہیں، تو اس صورت میں مال یا دین میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مال و متاع دنیا کی مذمت اسی صورت میں ہے، اور اگر متصادم نہیں ہے یا دینی اصول کے معاون ہے تو مال کو قرآن نے خیر کا نام دیا ہے۔ ان طرح کا خیرن الوصیہ، جو کچھ مال چھوڑا جا رہا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس پر وصیت کر دے۔ پیج نمبر 457 ہے۔ اس آیت شریفہ میں 8 ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو محبت خدا اور جہاد در راہ خدا کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نمبر 1، والد کی محبت۔ ہر انسان اپنے والد کو سب سے محترم، قابل تعظیم سمجھتا ہے، اور انسان اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتا ہے۔ نمبر 2، اولاد کی محبت۔ انسان کو اپنی اولاد میں اپنے وجود کا تسلسل نظر آتا ہے، لہٰذا اولاد کی محبت اپنی ذات کی محبت کا لازمہ ہے۔ نمبر 3، بھائی، اگر چھوٹا ہے تو بیٹے کی جگہ، بڑا ہے تو باپ کی جگہ تصور کیا جائے۔ نمبر 4، زوجہ کی محبت بھی انسانی نوع کی بقا سے مربوط ہے اور سکون نفس کا باعث ہے۔ نمبر 5، برادری سے محبت کرنا خاندانی عصبیت، طاقت و قوت کے مظاہرہ اور تحفظ کی وجہ سے ہے۔ نمبر 6، دولت سے محبت، موروثی دولت کی بنسبت اپنی کمائی ہوئی دولت سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ نمبر 7، تجارت میں کساد بازاری کا خوف تاجرانہ ذہنیت رکھنے والوں کے لیے نہایت ہی سخت آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ اپنے دین کی خاطر تجارتی خسارہ برداشت کرتے ہیں۔ نمبر 8، اپنے خانہ کاشانہ کے ساتھ محبت صرف انسان ہی کی نہیں بلکہ ہر ذی روح کی جبلت میں راسخ ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کو اللہ کی محبت اور جہاد سے روک سکتی ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، مذکورہ چیزوں سے دل لگی اور خدا اور رسول کے مقابلے میں ہو تو ایمان کے منافی ہے۔ فتربصوا، ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ خدا اور رسول پر مذکورہ چیزوں کو ترجیح دینے کی صورت میں ایسے لوگوں کی بری عاقبت اور انجام بد کی خبر ہے۔ یہ امرہ کسی آنے والے حادثے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور عذاب آخرت سے بھی مراد ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگوں سے اللہ ہاتھ اٹھا لے گا، ان کے لیے سامان ہدایت فراہم نہیں فرمائے گا، ان کو اپنی عبودیت اور بندگی کے دائرے سے نکال کر باہر کر دے گا، جو بہت بڑی سزا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد پر دوسری چیزوں کو ترجیح دینے کی صورت میں اللہ بھی ایسی قوم کی جگہ دوسری قوم کو ترجیح دے گا۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ